سپارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ عیسائی ایسے تھے جو قرآن سنتے تھے نا تو ان کے دل موم ہو جاتے تھے، ان کو سمجھ جاتی تھی کہ یہ کتاب حق والی ہے، سچ والی ہے۔ اور کچھ عیسائی ایسے تھے جو قرآن سن کے رونے لگ جاتے تھے، جو رونے لگ جاتے تھے، اتنا یعنی قرآن ان پر اثر کرتا تھا۔ اور وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اسلام میں داخل فرما، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما۔ تو اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب مسلمان کفار سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نا نجاشی، وہ بھی عیسائی تھا لیکن ہے بڑا نرم دل تھا، بادشاہ تھا، ہے نرم دل تھا، ہے بھی عیسائی تھا۔ تو جب مسلمان وہاں گئے حبشہ کی طرف تو اس بادشاہ کو نا کافروں نے کہا کہ مسلمان آ رہے ہیں لیکن وہ ایسے کہ ہیں، ان کی بات نہ ماننا، یعنی بڑا نہ اکسایا اس بادشاہ کو وہاں کے عیسائیوں نے، کفار نے۔ مسلمان وہاں پہنچے تو نجاشی کے دربار میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت بادشاہ کو سنائی، حبشہ کے بادشاہ کو تلاوت سنائی تو وہ عیسائی تھا، اس کا دل پگھل گیا، دل موم ہو گیا۔ جب اس نے قرآن سنا رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اس لیے قرآن بھی سنانا چاہیے۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اپنے اوپر جو حلال چیزیں ہیں نا ان کو حرام نہ کرو، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں ہم ان کو کیسے حرام کرتے ہیں اپنے اوپر؟ اب جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، فرمایا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اللہ نے جو چیزیں دی ہیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اچھے طریقے سے ان کو استعمال کرو، غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز تقسیم نہیں کرنی چاہیے، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے جس چیز پر، جس کھانے پر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ پھر اسی 7ویں سپارے اللہ تعالیٰ نے قسموں کا ذکر کیا ہے، یہ جو ہم قسمیں اٹھاتے ہیں نا، اللہ کی قسم، فلانے کی قسم، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اکثر ہم سنتے ہیں کوئی بندے کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن کی قسم، تیری ماں دی قسم ہے، فلانے دی قسم، تو یہ سب قسمیں جھوٹی ہیں، باطل ہیں۔ قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قسم اٹھائی کس کی اٹھائی؟ اللہ کی۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر کسی کی جان۔ جب بھی قسم اٹھائی کس کی اٹھائی؟ اللہ کی اٹھائی۔ تو اس لیے جب بھی قسم اٹھانی ہے کس کی اٹھانی ہے؟ اللہ کی اٹھانی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی قسم ہوتی نہیں ہے۔ کئی بندے قرآن کی قسم دے کے چغما دے جاتے ہیں ہمیں، تو اس لیے یہ بات صحیح نہیں۔ اور کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بات بات پر قسم اٹھاتے ہیں، بات بات پر قسم اٹھاتے ہیں، یعنی وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ ساتھ قسم بول دیتے ہیں۔ تو یہ جو قسم ہے نا، بلا ارادہ قسم اٹھانا، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا کوئی مواخذہ نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، یعنی جو عادت کے طور پر اور بغیر ارادے کے قسم اٹھائی جائے اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن جو قسم وعدے کے طور پر اور یقین کے ساتھ اٹھائی جائے، اللہ کی قسم اٹھا کر وعدہ کیا جائے، اس قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر جو قسم کو توڑتا ہے اور قسم کو پورا نہیں کرتا، اس کو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ اسی سپارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کا ذکر کیا ہے۔ وہ 5ویں سپارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں پر وہ جب عبد الرحمن بن عوف نے کھانا کھلایا اور پھر شراب پی لی، نماز پڑھائی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر آیت نازل کر دی۔ تو سورۃ مائدہ میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا شراب، جوا اور یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سب شیطانی کام ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سے بچنا ہے۔
اور فرمایا یہ وہ کام ہے جو آپ کے دلوں میں عداوت ڈالتے ہیں، بغض ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اب جو بندہ جوا کھیلتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فتنہ فساد ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جتنے کام ہیں نا، یہ ان سارے کاموں سے باز آ جاؤ، شراب نہ پیا کرو، جوا نہ کھیلا کرو، اور یہ اس کے علاوہ بھی جتنے کام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے سب سے بچنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمندری شکار کا ذکر کیا، فرمایا جو سمندر کے اندر شکار ہے نا وہ آپ پر حلال ہے، اور احرام کی حالت میں جب احرام باندھا ہو پھر شکار نہیں کرنا، خشکی پر وہ شکار آپ پر حرام ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، فرمایا کہ کثرت کے ساتھ سوال نہ کیا کرو۔ کیا نہ کیا کرو؟ کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے وہ بڑے سوال کرتے ہیں، سوال کر کر کے وہ اگلے بندے کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ سوال کرتے ہو نا، ان زیادہ سوالوں کی وجہ سے بعض دفعہ حلال چیزیں بھی آپ پر حرام کر دی جاتی ہیں، حلال چیزیں بھی حرام کر دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو، اس سے بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان بھیجے، پکا پکایا، ٹھیک ہے جی، دسترخوان بھیجے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اور بھی وہ بڑے طرح کے بڑے سوال کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے بھئی یہ کیسا ناجائز مطالبہ کر رہے ہو کہ آپ کے لیے اب آسمان سے دسترخوان آئے۔ بہرحال انہوں نے بڑا اصرار کیا، انہوں نے کہا آپ دسترخوان کا اللہ سے مطالبہ کریں، اگر اللہ دسترخوان بھیجے گا تو ہمارا یقین آپ پر اور زیادہ پختہ ہو جائے گا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ یہ اصرار کر رہے ہیں میری قوم کے لوگ، دسترخوان بھیج دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مان سلوہ اتارا تھا کہ نہیں اتارا تھا؟ تیری قوم دسترخوان مانگتی ہے، میں دسترخوان اتار دوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن فرمایا میں دسترخوان اتار دوں اور میری نعمتیں عطا کرنے کے بعد اگر تیری قوم نے نافرمانی کی، اگر تیری قوم نے نافرمانی کی، اللہ کہتے ہیں میں پھر ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے میں نے ایسا عذاب کسی قوم کو نہیں دیا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھ لو، آپ کے سامنے پچھلی قوموں کے واقعے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کی، لیکن انہوں نے جگہ جگہ پر نبی موسیٰ کی نافرمانی کی، بغاوت کی، دشمنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ فرمایا ایسا یاد رکھ لو، اگر تیری قوم نے دسترخوان اتارنے کے بعد نافرمانی کی تو ایسا عذاب دوں گا، میں نے کسی قوم کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ حضرات اکرام اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم، انبیاء اور جتنے بھی نبی گزرے ہیں، اور اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم کا جو حکم آ جائے بلا چون چراں اسے مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے پھر کوئی سوال نہیں۔ اچھا، کئی حکم ایسے ہوتے ہیں بڑے سوال، آج کل یہ فتنہ عام ہے، الہاد کا فتنہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بے شمار لوگ سوال کرتے ہیں، بھئی اللہ کیسے آیا، اللہ کو، یہ ایک فتنہ، الہاد کا فتنہ، ملحدوں کا فتنہ آج کل عام ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بڑے سوال کرتے ہیں لوگ، قرآن مجید کے بارے میں، بھئی یہ کیسے آئی، پوری کتاب آئی، یہ تو اللہ نے لکھی نہیں، یہ تو صحابہ نے لکھی۔ تو اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، ان سے بچنا چاہیے، کثرت سوال نہیں کرنے چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور پوچھیں گے، عیسیٰ بتاؤ جو قوم تیری اور تیری ماں مریم کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور تجھ کو رب اللہ کہتے تھے، میرا بیٹا کہتے تھے، کیا تم نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کو اور میری پوجا کرو اور میری ماں مریم کی پوجا کرو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہ میں نے تو نہیں کہا اپنی قوم کو کہ میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، میری ماں مریم کی پوجا کرو، یہ تو خود ہی تیرے ساتھ مجھے شریک بناتے تھے، میں نے ان کو نہیں کیا، میں نے ان کو نہیں کہا، میں نے منع کیا۔ حضرات گرامی پھر مجھے بتائیں اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ آج بھی مسلمان اولیاء اللہ اور ولیوں کی عبادت کرتے ہیں اور قبروں مزاروں پر جا کے اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں،
اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے قیامت والے دن. لوگ ایسے موجود ہیں نا، کہتے ہیں پیران دا پلہ پھڑ لو، یہ کی کرن گے؟ سفارش کرن گے. اور جب ایسے نیک ولیوں سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا اللہ کے بندوں سے کہ کیا آپ نے اس قوم کو کہا تھا کہ میری پوجا کرو، میرے سامنے اپنا سجدہ ٹیکو؟ اللہ کی قسم ہے یہ جتنے ولی ہیں سارے نہ کر دیں گے، اور یہ قوم جو ان کے پیچھے بھاگتی پھرتی ہے اور در بدر میں جا کے اپنے سر کو جھکاتی پھرتی ہے، اللہ کی قسم ہے ان کا انجام بڑا خطرناک ہوگا، بڑا برا ان کا انجام ہوگا. اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کے در پر نہیں جانا چاہیے. جو چیز مانگو وہ اللہ سے مانگو. حضرات سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام شروع ہو رہی ہے. سورہ انعام کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفوں کا ذکر کیا ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور فرمایا کہ یہ زمین آسمان، یہ سورج چاند ستارے، جتنے قدرتی نظام چل رہا ہے، یہ سارا کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے پاس نہ جایا کرو. دیکھو نا، نظام اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے جی، نعمتیں اللہ نے دی ہیں، بارش اللہ برساتا ہے، سبزیاں اللہ اگاتا ہے، فصلیں اللہ اگاتا ہے، اور پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جائیں تو اللہ کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جس نے ساری دنیا کا نظام چلایا ہے، چلا رہا ہے اور قیامت تک چلائے گا، ہم اس رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جائیں، یہ بات اچھی نہیں. یہ جو اہل کتاب کے لوگ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے سگے بیٹے کو باپ پہچانتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان پر ایمان نہیں لاتے. فرمایا یہ حق سے بٹکے ہوئے ہیں، حق کے نکاری ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے علم غیب کا ذکر کیا. فرمایا کہ جو غیب کا علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں. حضرات ادھر بڑی پیاری میں بات کرنے لگوں، توجہ کے ساتھ سننا. دنیا میں کتنے درخت ہیں آپ کسی کو پتہ ہے؟ درخت کوئی اندازہ ہی نہیں ہے درختوں کا، ٹھیک ہے. جدھر آپ پہاڑی علاقے میں چلے جائیں یا جنگلات کا رخ کریں تو درخت ہی درخت ہیں، کسی کو اندازہ نہیں. ہر علاقے میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں درخت ہوتے ہیں. اور پھر ان درختوں پر لگنے والے پتے، بندہ ایک درخت کے پتے نہیں گن سکتا، ٹھیک ہے جی. اور پھر پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان سب کے پتے، یہ تو میرا خیال ہے بندہ گننا بھی چاہنا، گنتی اتنا جدید دور ہے ٹیکنالوجی کا، ٹھیک ہے جی، پھر بھی درختوں کا شمار نہیں ہو سکتا تو درختوں کے پتوں کا شمار کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی احاطہ نہیں، ان کی کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار میں نہیں لا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا میں سے کسی درخت سے اگر کوئی پتا زمین پر گرتا ہے تو اللہ کو اس پتے کا بھی علم ہے، اس گرنے والے پتے کا بھی اللہ کو علم ہے. حضرات مجھے بتائیں، درخت کے گرنے والے پتے کا اللہ کو علم ہے تو کیا اللہ کو ہماری مشکلات کا علم نہیں؟ ہم پھر کیوں اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے غیر اللہ کے در پر اپنے سر کو جھکاتے ہیں، جولیاں پلاتے ہیں، منتیں سماجتیں کرتے ہیں؟ حضرات گرامی، غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. نبیوں ولیوں سے صحابہ کرام کے پاس غیب کا علم نہیں. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا. اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی، اس نے گھر سے نکال دیا، قوم کے پاس چلے گئے، قوم کو جا کے توحید کی دعوت دی، اللہ کی یکتائی کا پیغام دیا، قوم نے بھی ٹھکرا دیا. ابراہیم اللہ کے نبی تھے، پریشان ہو گئے، یوں آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، جگمگاتے ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، کہا اللہ میرے پاس میں نہیں، ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما. یہ ابراہیم علیہ السلام اور جو ابراہیم نے اپنی دعوت اپنے باپ کو دی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں کیا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑی پیاری نصیحت کی، توجہ کریں. فرمایا جو بندے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ، فرمایا ان کو گالی نہ دو، ان کو گالی نہ دو. بھئی کیوں نہ دیں ان کو گالی؟ فرمایا اس لیے گالی نہ دو، آپ گالی دو گے نا، مطلب وہ ان کے رب بھی ہوتے ہیں نا جن کی وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا ان کو گالی نہ دو، اگر آپ ان کو گالی دو گے تو وہ کیا کریں گے؟ معاذ اللہ وہ اللہ کو گالی دیں گے، وہ ہمارے رب کو. اس لیے گالی ان کو نہیں دینی، ٹھیک ہے جی. غیر اللہ کی جو عبادت کرے ان کو گالیاں نہیں بکنی، ان کو دعوت دو، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو پیغام دو. اسی طرح آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھتا ہے دنیا والوں کو. اپنی آنکھوں سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی آنکھ
اسے نہیں دیکھ سکتی، اللہ کی دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے تھے نا اللہ کو، لیکن کیا ہوا تھا؟ اللہ اکبر! اس لیے دنیا کی کسی آنکھ میں طاقت ہی نہیں ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ انشاءاللہ الرحمن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت نوازی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ چند اہم واقعات 7ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد